السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں عرض کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں جی پوائنٹ آف ویو. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب نے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے ہیں. تھینک یو سو مچ. نہیں تھینک یو فار کالنگ. کیسی ہیں اور آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل خیریت سے؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک، خیریت ہی خیریت ہے جی. بس کیا سنائیں کہہ سکتے آپ ہیں. خبریں بہت، سنائیے. آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ تو آپ کو سب معلوم ہی ہے، خبروں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ چل رہا ہے، پہلے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا اریسٹ کر کے لے گئے اور عدالت سے. اس کے بعد ایک ہنگامہ ہوا، جی ایچ کیو میں لوگ چلے گئے، ان کا مطلب ان کا مٹن قورمہ تک اٹھا کے لے گئے اور ان کا مور بھی اٹھا کے لے گئے، ان کے اسٹرابیریز بھی لے گئے اور بڑی توڑ پھوڑ مچائی. ایمبولینس سے پیشنٹ کو اتارا، ایمبولینس کو آگ لگا دی. اسی قسم سے بکرے جو تھے، زندہ بکرے، ان کو جلا ڈالا کے پی کے میں. اور کئی طرح کے تماشے ہم نے دیکھے. اور آج جو ہے وہ پی ڈی ایم یعنی جو گورنمنٹ جس سے بنی ہے ساری جماعتیں مل کر، وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آگے انہوں نے کہا کہ جی ہم پروٹیسٹ کریں گے اور چیف جسٹس کے خلاف. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ عمران خان نے تو ایز یوزول کہہ دیا ہمارے یہاں سے تو کوئی نہیں ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا یہ کرنے کے لیے. اور اب اگر یہ پی ڈی ایم کی طرف سے اگر کوئی قسم کی حرکت ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہہ دینا ہے. لیکن عام پبلک جو ہے وہ تو خوار ہو رہی ہے. اس کے لیے سوشل میڈیا بند ہے. آج سوشل میڈیا تھوڑا تھوڑا کر کے کھولا ہے. یوٹیوب ابھی بھی بند ہے، لیکن خیر ٹویٹر اور فیس بک آن کیا ہے کافی دن کے بعد. تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سچویشن کو لندن میں بیٹھ کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں؟ خیر یہ تو دیکھیں، جو باہر کا موسم ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اندر کے موسم سے ریگولیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر کا موسم اچھا نہ ہو تو باہر کتنا ہی سہانا موسم ہو، وہ آپ کو کوئی مزہ نہیں دیتا. تو ظاہر ہے یہ جو صورتحال ہے یہ پریشان کن ہے. پریشان کن اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیے، آپ اس میں ریگارڈلیس، بغیر اس تجزیے کے کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے، اور اتنی مطلب ملٹی لیئرڈ قسم کی سچویشن ہے، اتنے نیریٹیوز اور کاؤنٹر نیریٹیوز ہیں، اتنی فیک نیوز ہیں سوشل میڈیا کے اندر، اور سورسز ان کو کنفرم کرنے کے بہت کم ہیں، کہ جو زمین کی اصلی صورتحال ہے، جو لوگ آپ جیسے آپ خود بھی موجود بھی ہیں پاکستان میں، ان کو خود اس پوری حالت اور حالات کا احاطہ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کمپلیٹلی، کیونکہ انفارمیشن ہے جو سا وہ پور ہے. وہ آپ نے سنی نہیں ہے نا حکایت کہ 4 اندھے تھے تو وہ ہاتھی کو فیل کر رہے تھے، ایک نے اس کی دم پکڑی، ایک نے جسم پکڑا، ایک نے ٹانگ پکڑی، ایک نے سونڈ پکڑی. تو جب ان سے پوچھا گیا ہاتھی کیا ہوتا ہے تو ایک نے کہا تو سونڈ ہوتا ہے، دوسرے نے ٹانگ کی طرح ڈسکرائب کر دیا، تیسرے نے جسم کی طرح، چوتھے نے دم کی طرح. تو اس وقت ہماری پاکستانیوں کی حالت ہے جو سی نا وہ ویسی ہی ہے، 4 اندھوں جیسی ہے، کہ ہمیں جو سا وہ کسی نے ہاتھی کی دم پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ہاتھی کی سونڈ پکڑی ہوئی ہے، کسی نے ٹانگ پکڑی ہوئی ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پورے ہاتھی کا احاطہ کر سکے. اور وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایلیفنٹ ان دا روم، تو ایلیفنٹ ان دا روم ہے موجود. اب وہ کس کو نظر آئے، کیوں نظر آئے، لیکن ریگارڈلیس آف دس، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے، کون کیا ایکشن لے رہا ہے کیا ایکشن نہیں لے رہا، جو آپ نے وہ بات کی ہے نا کہ اصل نقصان کس کا ہے؟ عام پبلک کا. جو عوام ہے وہ خوار ہے، جو عوام ہے وہ خود اس سارے کے اندر پس رہی ہے، اور وہ خود بھی تذبذب میں انوالوڈ ہے، کنفیوزڈ ہے. اور بدقسمتی سے پوزیشنیں جو ان سی وہ اتنی ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں کہ میں مثلا ایک میں نے انٹرویو سنا ایک سیاسی جماعت کی انتہائی سینئر اور سنجیدہ خاتون سینیٹر، اور مطلب اچھی بولتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں. تو جب وہ انٹرویو میں باتیں کر رہی تھی تو وہ باتیں تو مطلب زیادہ تر ٹھیک کر رہی تھی، لیکن اس کے دوران انہوں نے 1-2 فکرے ایسے بولے کہ جی جو ہمارے اس چیز کے خلاف ہے وہ بالکل پاکستان کے خلاف ہے. تو اب یہ جو اور پھر وہ جو ویڈیو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا تھا میڈیا پہ کہ دیکھیں کتنی لاجیکل باتیں کر رہی ہے یہ خاتون. تو جو اس قسم کی پوزیشنز اڈاپٹ ہوگی نا، جیسے آج جو مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت کر رہی ہے، یہ بھی اسی کی ایک مثال ہے
یہ اسی کا ایک علامت ہے نا جو ہو رہا ہے کہ ان کے حساب سے ان کی اپنی ہے جو سا ہم جوڈیشری کو ٹھیک کرنے نکلے. یار آپ حکومت کے اندر ہیں, آپ جوڈیشری کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے اور دفعہ 144 توڑیں گے اور قانون کو توڑیں گے اور سب کچھ. اور اس قسم کی پوزیشن صرف ان کی نہیں ہے, اس قسم کی پوزیشن ہر جماعت کی ہے. ہر سیاسی جماعت نے وہی پوزیشن اڈاپٹ کر لی ہے. یعنی اگر خان صاحب ہیں تو ان کی پارٹی نے جو کچھ کیا نہیں کیا یا جو کچھ ہوا ان کی وجہ سے وہ تو سب کے سامنے ہے. اس کے فوراً بعد اگر ہائی کورٹ ان کو ریلیف دے رہی ہے تو رانا ثناء اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو پکڑیں گے ہی پکڑیں گے, ہم اس کو پکڑیں گے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو اس ساری اس کے اندر جو ایک دوسرے کو گالی کی حد تک جو بات کی جاتی ہے, جو دشنام ترازی کی جاتی ہے, جو الزامات لگائے جاتے ہیں اور جس طرح لینگویج کی جاتی ہے استعمال, یعنی ہماری تہذیب کے اندر یا ہمارے ایک ثقافت کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ کسی کو تو میں نہیں کرتے. تو تکار کو ہم ایک محاورے کے طور پہ لیتے ہیں کہ جیسے آپ روڈ ہو رہے ہیں کسی کے ساتھ, لیکن اب وہ ایک مطلب زبان زدے عام بات جو سا وہ ہوگی ہے کہ سب ایک دوسرے کو اس طرح بات کرتے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے تمیز سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب آپ اپنی سیاسی مخالفت کو جو سا اس کو دشمنی کی حد تک بدل لیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ آخر ہے کیا. جو میرے نزدیک اس چیز کا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ دو تین چیزیں جو سی وہ فنڈامنٹلی بنیادی طور پہ ہمارے ڈھانچے کے اندر ہیں جو سی وہ خراب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ناانصافی بہت ہے اور وہ ہر لیول پر ہے اور ہر طرح سے ہے. ہر لیول سے میری مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر سے لے کے معاشرے کی سطح تک ایک چھوٹی انڈیویجول فرد انفرادی طور سے لے کے ایک فرد سے لے کے پوری قوم تک, پوری ملک تک, ریاست تک, ہر ادارے کے اندر, ہر آرگنائزیشن میں, ہر جگہ پہ ناانصافی کا راج ہے, دور دورہ ہے. There's a lot of unfairness in the system. اب وہ جو انفیئرنیس ہوتی ہے وہ ہر جگہ پہ ایک غصہ, جنجلاہٹ, ریزنٹمنٹ وہ اجاگر کرتی ہے, وہ لاوا پکتا ہے. اب اس کی کیا وجوہات ہے ناانصافی کی, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے نا کہ ایک اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ ناانصافی کی وجہ اداروں کا ناقائم ہونا یا سرٹن لوگوں کا پاور پہ کھیلنا یا الیٹ ہے جو اس کا کرپٹ ہونا یا الیٹ کا پاور لے لینا, عوام کو محروم رکھنا, ان کو بھوکا ننگا مارنا, ان کو چیزیں نہ دینا, مطلب یہ ساری وجوہات ہیں. لیکن الٹیمیٹلی یہ سب ناانصافی ہے. اس کا جو لاوا پکتا ہے اس لاوے نے کہیں نہ کہیں نکلنا ہے. تو اس کے بعد دوسرا ہماری ایک اسٹرکچرلی صدیوں سے ایک قبائلی عصبیت چلی آ رہی ہے. ہم نے جو یہ جو ماڈرن نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر ایک ماڈرن نیشن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے تحت ابھی تک ہم ایک نیشن بنے نہیں ہیں. یہ صرف پاکستان پہ اپلائی نہیں ہوتا, یہ موسٹ ایشین کنٹریز پہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ اس دوڑ میں ہم سے آگے وہ ایک نیشن بننے جا رہے ہیں اور کچھ بہت پیچھے ہیں, جیسے ہم پاکستان میں بہت پیچھے ہیں اس لحاظ سے. مثلا اس کی مثال اگر آپ لیں نا کہ جرمنی کو لے لیں یا فرانس کو لے لیں, برطانیہ کو لے لیں, آئرلینڈ کو لے لیں, پولینڈ کو لے لیں, اسپین کو لے لیں, تو یہ لوگ 18ویں صدی سے 17ویں اور 18ویں صدی سے ایک نیشن کے وجود کے طور پہ آ چکے تھے. چونکہ وہ اس سے پہلے بھی کنگڈمز, ان کی امپائرز بھی اسی طرح کی اسٹرکچر تھی کہ فرینک امپائر تھی اور جرمینک امپائر تھی, آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی اور برٹش امپائر تھی. تو ان کا جو نیشنلزم ہے اور ان کی جو ڈیفینیشن ہے نیشن کی, اس میں وہ پہلے آ چکے تھے. تو جو ان کی جو ترقی تھی, مادی ترقی, مٹیریل پروگرس, وہ کافی ساری ہو چکی تھی. ہم انفارچونیٹلی ہیں جو ان سا نیو کلونیلزم کے بعد جب آزاد ہوئے ہیں, کلونیلزم سے آزاد ہو کے نیو کلونیلزم میں پھنسے رہے ہیں اور اب بھی ایک بڑی حد تک پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ جو عصبیت ہے ہمارے اندر, تعصب ہے, قبائلی طور پہ ہونا, برادری, فرقہ, وہ انفارچونیٹلی وہ فوراً اختلاف کو دشمنی کی شکل دے دیتا ہے. اور جہاں ناانصافی ہو وہاں پہ وہ آگ جو ہے نا جون سا, وہ جو آگ کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں تیل کو چھڑکنے والا کام کرتے ہیں. تو یہ وہ فنڈامنٹلز ہیں جس کی وجہ سے پھر ہمارا جو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے, میں تو اس کو ویسے زیادہ تر انٹلیکچوئل فیلئر کہتا ہوں, اور لوگ بہت سے سیاستدانوں کو
الزام دیتے ہیں، فوج کو دیتے ہیں، بیوروکریسی کو دیتے ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئلس کی ڈیفیشنسی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور جوڈیشری پرسنلی میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کا نظام انصاف ہے، جو جوڈیشری ہے، پاکستان کی عدالت ہے، وہ پاکستان کی ان خرابیوں کے اندر بڑی بنیادی طور پہ ذمہ دار ہے. کیونکہ عدالت ایک وہ ادارہ ہوتا ہے جس کے پاس جس کا کام ہے ناانصافی کو روکنا، چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ناانصافی ہو، چاہے وہ انڈیویجول ناانصافی ہو، چاہے وہ جو سا کسی بھی فارم اینڈ شیپ میں کوئی ناانصافی ہو رہی ہے جہاں پہ انفیئرنیس ہے تو اس کو روکنا ہے. تو نہ صرف یہ کہ ہماری عدالتیں جو سی وہ شروع دن سے اس کو اب آپ مولوی تمیز الدین کیس پہ لے جائیں، جسٹس منیر کے نظریہ ضرورت کو لے لیں، وہاں سے شروع کر لیں. نہ صرف وہ اس وقت سے ناانصافی کو سپورٹ کرتی آ رہی ہیں، تو اب وہ اس حد تک وہ سارا سلسلہ سرایت کر چکا ہوا ہے کہ وہ بھی یہ جو تعصب ہے اس سے باہر نہیں رہ سکتی. نہ خود رہ سکتی ہیں، نہ ان کو کوئی دیکھتا ہے پرسیپشن میں. تو جب پرسیپشن ہی آپ کی خراب ہو جاتی ہے ہماری اتنی کہ ہم کسی کو مثلا اگر آپ عدالت کے لیے بیٹھیں، اگر آپ مثلا جج ہیں اور میں اور میرا فریق اور میں کہوں جی نہیں آرزو کاظمی ہے ہی متعصب، تو اس چیز کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اور اگر آپ نہ بھی متعصب ہوں لیکن چونکہ آرزو کاظمی سے پہلے بیٹھنے والے 10 لوگ متعصب تھے اور انہوں نے خرابیاں کی اور اس کا الزام اب آپ کے سر پہ پڑ رہا ہے، تو یہ ایک فنڈامنٹل خرابی ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں پھر ہمارا قومی شعور ہے جو انسا اس کا ایک عدم وجود ہے، عدم استحکام ہے، اس کا کوئی مطلب اس پہ اتفاق نہیں ہے، نظریے پہ کوئی ہمارا اتفاق نہیں ہے، ڈیفینیشنز پہ اتفاق نہیں ہے. اب آپ نے خود ویڈیو دیکھی ہوں گی اس سارے معاملے میں، اب خدا جانے ان میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے کہ جو کے پی کے میں ہو رہا ہے جی وہاں پہ گولیاں ماری ہیں جی، پنجابیوں کو انہوں نے گولیاں نہیں ماری. مطلب ہر چیز کو نہیں ماری ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ کے پی کے میں زیادہ لوگوں کی جانیں گئی 37 اور پنجاب میں صرف 9 لوگوں کی. خیر ایک آدمی کو بھی لگے تو غلط ہے. میں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں اگزامپل یہی دینے لگا ہوں کہ جان تو ایک بھی جائے تو غلط ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تعصب اس حد تک ڈیپ ہو چکا ہوا ہے کہ ہر معاملے کو آپ کسی نہ کسی طرف سے اس کو زبان کا یا صوبے کا یا فرقے کا تعصب یا کوئی تعصب دے لیتے ہیں. مطلب اب وہاں پہ کوئی، اور چونکہ انفیئرنیس اس حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے، تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں. پھر اس کے بعد ہم مطلب ایک دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، ظاہر ہے پاکستان کوئی اکیلا ملک تو نہیں ہے، پاکستانی صرف انسان تو نہیں، پاکستانی ہے جو ان سے وہ 240 ملین ہے. دنیا کی آبادی 8 بلین ہے. ٹھیک ہے، 8 بلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رف کیلکولیشن کریں تو یہ 32 ٹائمز زیادہ آبادی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم 1/32 ہیں پاکستانی. تو جو 31/32 ہیں دنیا میں انسان رہ رہے، وہ کسی ایک نظام کے تحت رہ رہے ہیں نا. وہ جو عالمی سیاست کا منظرنامہ ہے، جو پولیٹیکل نظام ہے، جو عالمی مالیاتی نظام ہے، جس میں چاہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں، وہ کتنا ٹھیک ہے غلط ہے، وہ ایک ڈفرنٹ تھنگ ہے، لیکن آپ اس کے اندر فی زمانہ رہ رہے ہیں. اس زمانے کے اندر پھر آپ نے جب وہ رہنا ہے تو آپ نے اس حالات کا اس کے تناظر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایز اے اسٹیٹ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو ایز اے اسٹیٹ اگر آپ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے اندر انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کے نظام انصاف میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ کا ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلٹی نہیں ہے، یعنی تو پھر مطلب ہر چیز کی دھجیاں بکھر جائیں. اور اگر میں آپ کو سوری لاسٹ بات، وہ جو آئین کو قائم رکھنے والی بات تھی نا، وہ اس لیے اب آپ دیکھیں وہ کتنی لازمی تھی. چاہے آپ آئین کی ہر شق سے اتفاق کریں نہ کریں، اس کے کانسیکوینسز سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن وہ ایک منیمم ڈاکیومنٹ تھا جس پہ جو ایگریڈ اپون تھا. اگر آپ اس منیمم ایگریڈ اپون ڈاکیومنٹ کو بھی بریچ کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اس کے اندر کوئی حق سچ ہے جو سا وہ نہیں رہنے دیتے، تو پھر آپ نے گویا مطلب اپنی جو بنیاد ہے جو تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہے، پہلے ہی کافی کمزور تھی، اس کو مزید کاٹنا شروع کر دیا. مگر ایک چیز میں یہاں پہ کہوں گی کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ جو بتا رہے ہیں بالکل آئی انڈرسٹینڈ، لیکن یہ تو سمپل انالیسز ہے کہ ہم کیوں اس سچویشن میں ہیں. اب اس کا حل لیکن کیا ہے وہ ایک نیکسٹ کوسچن ہے. بالکل، لیکن ایک چیز اور ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارے لیڈرز بھی جو ہیں یا پولیٹیشین، خیر میں ان میں سے کسی کو لیڈر میں نہیں مانتی، میرے خیال سارے پولیٹیشینز ہیں، لیڈر ان میں سے کوئی نہیں.
سوشل میڈیا انہوں نے استعمال کیا لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے، کہ جی کبھی کہتے تھے زمان پارک جاؤ. میں یہ ہرگز اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی عمران خان کے اگینسٹ ہوں یا میں کسی اور پارٹی کے فیور میں ہوں. یہ جو بھی کرے گا وہ غلط کرے گا. اگر وہ اس طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کہیں جمع کرتے ہیں یا اس بات کے لیے راضی کرتے ہیں کہ وہ توڑ پھوڑ کریں یا آگ لگا دیں، ٹھیک ہے، آپ کو اپنی فوج سے، اپنے ایجنسی سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہے، میں بھی نہیں پسند کرتی ان کی کرپشن پہ بھی میں بولتی ہوں، ان کی ہر چیز پہ میں بات کرتی ہوں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو رول رہا ہے پاکستان میں وہ بہت غلط رہا ہے، یہ میرا ماننا ہے. لیکن پھر بھی آپ جی ایچ کیو میں چلے گئے، آپ نے وہاں آگ لگا دی، آپ نے چیزیں توڑ دی، آپ نے جنا ہاؤس میں چلے گئے، وہاں جا کے جو ایک یادگار چیزیں جو مسٹر جنا کی رکھی تھی وہ ساری ڈسٹروائے کر دی. تو یہ والا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا، مے بی آئی ایم رانگ، کہ یہ عمران خان لے کر آئے. اس سے پہلے ہم نے اس قسم کی حرکتیں نہیں دیکھی. لیکن بات ساری یہ کہ جب یہ اٹیک ہو رہے تھے، جب یہ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا، اس وقت یہ پولیس اور فوج کدھر تھی؟ روکا کیوں نہیں انہوں نے؟ یہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں. اور یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں روکا نہیں گیا؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اتنی ملٹی لیئرڈ پرابلم ہے، اور اتنے اس میں نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹوز ہیں، اور اتنے اس کے اندر نیوز ہیں، اور اتنی اس کی مطلب اٹ ڈز ناٹ میک سینس نا. آپ مطلب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ بھائی آپ اور میں لاہور کینٹ میں مطلب روٹینلی آئی نو اٹ ویری ویل. لاہور کینٹ کی اس کی سڑکیں مجھے پتہ ہیں، اس کی جگہیں مجھے پتہ ہیں، آئی نو اٹ ویری ویل. ابھی ریسنٹلی میں ہو کے آیا ہوں لاہور میں 1 ہفتہ رہا ہوں، اور میں کینٹ میں ہی رہتا ہوں، اور میرے دوست کینٹ میں رہتے ہیں، میرے ریلیٹیوز کینٹ میں رہتے ہیں لاہور کینٹ میں. تو اٹ از ان امیجنیبل کہ لاہور کینٹ میں جب آپ گاڑی لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 2-3 چوکیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نہ صرف کہ آپ ان چوکیوں سے گزر جائیں اتنے بے تحاشا لوگ، بلکہ اس کے بعد وہ کور کمانڈر ہاؤس جو ویل پروٹیکٹڈ ہاؤس ہے، کیونکہ لاہور کور کا جو ان کی مین ڈیفنس کور کے ہیڈ ہیں، ان پہ آپ وہاں پہنچ جائیں. تو اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ اتنا ان پروٹیکٹڈ وہ کیسے تھا. اب وہ کیوں تھا، کیسے تھا، اس سے کیا اچیو کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ بادی نظر میں جو نظر آتا ہے جو اچیو کرنا، اگر ہم اسی پہ پھر بلیو کر لیں کہ پرامے فیسیا یہ کیس ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو بین کرنا چاہتے ہیں، تو I'm not sure, I don't think so. مطلب اگر اتنا یہ اس طرح کی گیم کھیلی جا رہی ہے تو I think it's more non-sensical than sensical کہ آپ اس طرح گیم کھیلیں کہ آپ کسی کو نہیں، پھنسانے کے لیے بین کوئی کام کرنا کریں. چاہ رہے ہیں، پھنسانے ٹھیک ہے، کے لیے بٹ کیا؟ وہ میں توڑ آپ پھوڑ سے تو یہ کہہ رہا کری ہوں. ہے، اس بات سے تو نہیں انکار نہیں ہے، نہیں فوٹیجز نہیں موجود ہیں، نہیں صرف نہیں روکا نہیں ہے. روکا کیوں نہیں ہے پتہ نہیں. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائمے فیسی جو کیس بنتا ہے وہ یہ ہے، تو آئی ڈونٹ بلیو ان پرائمے فیسی کیس. I'm sorry. میرا نہیں خیال کہ اگر نہیں روکا گیا تو اس وجہ سے روکا گیا کہ اس کے اندر موٹیو یہ تھا کہ ہم اس کو یہ کریں اور وہ کریں and all that. And because I was not personally there, اب پرسنلی جو لوگ موجود ہیں وہ میری پرسنل کسی سے بات بھی نہیں ہوئی ہے. We are only depending on what is available on the social media, on WhatsApp, you know, بٹس، 1-2 منٹ کا میسج، 10-15 سیکنڈ کی ویڈیو، بروکن کنورسیشنز، اس کی بیس پہ ایک پوری ریئلٹی کی پکچر بنانا ہے جو سا وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے اس وقت. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان جزیات پہ غور کرنے کے بجائے، ان چیزوں پہ غور کرنے کے بجائے، اگر لائک پیچھے ہٹ کے اس چیز کو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو کہ ہم ایلیفنٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں rather than کہ ہم ایلیفنٹ کی دم اور اس کی سونڈ کو دیکھیں، ایلیفنٹ کو دیکھنے کی کوشش کریں. تو وہ جو ایلیفنٹ ہے وہ ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے سے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل مختصراً حل جو مختصراً شارٹ ٹرم حل ہے وہ تو یہ ہے، جو ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن حل یہ ہے، مطلب وہ یہ ہے کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، سینئر سیاستدان ان کو کہہ لیں، اگر آپ ان کو لیڈر نہیں کہتے ہیں، لیکن ٹاپ کے سیاستدان ہیں، جس میں عمران خان صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، اور ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، اور اس طرح کی جماعت اسلامی والے اور جماعتیں ہیں، جن میں سے کافی ساری جو بلوچستان سے باپ والے ہیں، سندھ سے وہ ڈیموکریٹک جنرل ڈیموکریٹک الائنس والے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ انیشیٹو ہے جو سا ان کے پاس رہ جاتا ہے. اس کے بعد 2 اور لوگ ہیں جن کے پاس انیشیٹو ہے، اور وہ ہیں ایک چیف جسٹس آف پاکستان کورٹ کے،
اور آرمی کی جو ہائی کمانڈ ہے. اب ہائی کمانڈ میں آپ اس کو جوائنٹ چیف آف سٹاف لے سکتے ہیں, چاروں ہیڈز کو لے سکتے ہیں, یا چیف آف آرمی سٹاف کو لے لیں. آئی ایم پریٹی شیور کہ چیف آف آرمی سٹاف از ناٹ آن ہز اون اٹ سیلف ان ہائی کمانڈ ان سچ اے سچویشن جہاں پہ یہ صحیح. سچویشن. تو جب تک یہ لوگ ہیں جو ان سے ان کے پاس انیشیٹو ہے, یہ اگر انیشیٹو نہیں لیں گے اور اس سچویشن کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ چیز تو ڈیفیوز نہیں ہوگی, بٹ اب اٹ گوز نو ویئر. اب آپ دیکھیے نا, اب آپ دیکھیے آج کیا سچویشن ہے. آج ہے 15 مئی. 15 مئی کو آپ کی آئین کی خلاف ورزی ہو چکی ہے, سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی ہو چکی ہے, سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا جاری ہے. خان صاحب ہے جو ان سے اعلان کر چکے ہیں اور نام لے کے جو ان سا وہ آرمی چیف کو بیان کر کے اپنے اسٹیٹڈ انٹینشنز بتا چکے ہوئے ہیں. پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہم نے ان کو پکڑنا ہی پکڑنا ہے ہر صورتحال میں. ان کے نزدیک تو اس سے زیادہ کوئی بڑا کام نہیں ہے, ملک جائے جہنم میں, باقی سیاست اور معاشرت جائے جہنم میں. آپ کسی ادارے کو دیکھ لیں, ادارے ویلے کنفیوزڈ ہیں. پنجاب پولیس کو کوئی پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں پنجاب پولیس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ جو وہاں پہ حکومتیں کام کر رہی ہیں, جو عبوری حکومت ہے, جو مطلب نگراں حکومت ہے, سوری ناٹ عبوری, جو نگراں حکومت ہے, ان کا کانسٹیٹیوشن سٹیٹس کیا ہے, ان کے آرڈرز لیگل ہیں یا انلیگل ہیں. مطلب اس حد تک ہے جو سا بے یقینی کی کیفیت ہے. اور دیکھیے تباہی ہمیشہ بے یقینی سے آتی ہے, انسرٹنٹی سے آتی ہے, جب تذبذب آ جاتا ہے. اور جو خاص طور پہ فورسز کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کیوں یونٹی آف کمانڈ کا تصور ہے, اس لیے کہ جو ہارتی ہوئی فورس بھی ہوتی ہے نا, وہ اگر ڈسپلن رہے تو وہ فائٹ بھی کر سکتی ہے, وہ ریٹریٹ بھی کر سکتی ہے. اس لیے اس ڈسپلن کا رہنا بہت ضروری ہوتا ہے. پولیس بھی ایک لحاظ سے فورس ہے, رینجز بھی ایک فورس ہیں, اور جب اتنی بے یقینی آ جائے آپ کے اندر کہ یو ناٹ ایون شور کہ یار اس میں لیگل کیا ہے, انلیگل کیا ہے, اس میں لافل کیا ہے, ان لافل کیا ہے, تو یہ سچویشن اتنی ہے جو سا اس کے بارے میں اگر اب بھی اگر یہ لوگ ہیں جو ان سے جو میں نے نام گنوائے ہیں, جو پوٹینشلی لوگ ہیں جو چینج لا سکتے ہیں, جن کو آگے بڑھ کے اپنے آپ سے, اپنی تعصب سے رائز ابو ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اپنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یار جو ملک کے اندر عوام ہے اور جو سیاست ہے اور جو ریاست ہے, سوری ناٹ سیاست ہے, جو ریاست ہے, جو کنٹری ہے, جو ملک ہے, جو قوم ہے, جو عوام ہے, اس کے لیے کیا بہتر ہے. اگر اس کے لیے اگر دیکھیں نا, آپ, میں کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے اور مجھے پاکستان کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, دیٹ قربانی مائٹ بھی کہ مجھے اپنا اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے, دیٹ قربانی مائٹ بھی کہ اچھا میں کسی چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, تو پاکستان کے لیے پھر میں وہ کروں گا نا کمپرومائز, یو نو. اب بالکل, لیکن ہمیں تو کوئی سر ایسا لیڈر یا سوری پولیٹیشین کوئی ایسا نظر آتا نہیں جو یہ قربانی دینے کو تیار ہو. سب یہی کہہ رہے ہیں جی مجھے جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا دو یا مجھے کرسی پہ بٹھا دو, یا اسی قسم کے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ایسا قربانی دینے والا فی الحال تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا, انکلوڈنگ نواز شریف صاحب ہوں, چاہے عمران خان صاحب ہوں, یا کوئی بھی دوسرے لیڈر ہوں, وہ سب کے سب اس وقت صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بٹھا دو اور دوسرے کو ہٹا دو. صرف یہی کچھ چل رہا ہے. میرا خیال ہے سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت ہے نا جو سی, وہ ہے عمران خان صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ, کیونکہ وہ دو بڑے لیڈر ہیں. نواز شریف صاحب پہ اس لیے کیونکہ انڈائریکٹلی, کیونکہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب ہے جو ان سے, آلدو نام تو بندے کو شہباز شریف صاحب کا لینا چاہیے کیونکہ پرائم منسٹر ہیں, لیکن چونکہ وہ خود اپنا ہر کام وہ کہتے ہیں کہ میں بھائی سے پوچھ کے کرتا ہوں اور بھائی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرتا, تو پھر بات ہمیں نواز شریف کی کرنی پڑے گی. تو سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت ہے جو وہ خان صاحب پہ ہے, اور انڈیویجول اگر کہا جائے جو میرے نزدیک تو, اور شہباز شریف صاحب پہ ہے. اگر یہ دو لوگ آج بھی قدم بڑھا لیں, آج بھی اپنے آپ کو کسی کمپرومائز پہ لے آئیں, ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ کے لے آئیں, کوئی ایک یہ نہیں کریں چلے پاکستان کی خاطر جو ان سے کمپرومائز کر لیں. چاہے دیکھیں ایک لانگ شارٹ ٹرم میں انسان کو بعض نقصان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن انسان کو بعض کچھ چیزیں جو سی وہ قدرت پہ فیتھ بھی رکھنا چاہیے نا. اگر ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ پہ یقین ہے اور اللہ پہ فیتھ ہے, ایمان ہے, اور اس چیز پہ بھی ایمان ہے کہ حق اور سچائی کی فتح ہوتی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں آپ حق پر ہیں, تو بعض وہ آپ کو, اب میں اگزامپل دوں آپ کو, فار ایگزامپل ہم سب ہمیشہ بات کرتے ہیں اسلام کی, رسول کریم کی, سنت کی, اور اس چیز کی کہ جی ہمیں جون سا وہ, اور آپ کو پتہ ہے اہانت رسالت, توہین رسالت کتنا بڑا مسئلہ بنا رہتا ہے سارا وقت.
اس سارے میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت پہ جو عمل کرنے کو کہتے ہیں، تو سنت کا عمل مقصد صرف داڑھی اور شلوار کو اوپر کرنا تو نہیں ہے نا. صلح حدیبیہ ایک ایگزامپل ہے، رائٹ، بالکل. جس میں رسول پاک نے ایسی ٹرمز ایگری کی کفار مکہ کے ساتھ جو ٹوٹلی ڈس ایڈوانٹیجیس تھی آن دا فیس آف اٹ، ٹھیک ہے، جس کی سب صحابہ نے مخالفت کی اور انہوں نے کہا اس کو ڈیفیٹ کے طور پہ لیا، لیکن he still did it، right؟ بہرحال انہوں نے پھر یہاں بھی تو وہ کیا. تو وہ اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. تو کیا اس طرح کا جذبہ ہے جو سا عمران خان صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان نہیں صاحب، زرداری صاحب یہ نہیں لا سکتے ملک کی نہیں، خاطر؟ میرا خیال ہے کیوں نہیں عمران لا خان سکتے؟ ہو یا کوئی بھی دوسرے پولیٹیشین ہو، یہ لوگ مذہب صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور مذہب کا بڑا خوب استعمال ضرور کرتے ہیں. کرتے ہیں، ابھی بھی بار لیکن بار جہاد لیکن کا نام لیتے ہیں. جی بالکل، لیکن ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو یہ یاد کرائیں کہ بھائی اس وقت اگر آپ سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں، جس طرح رسول پاک 10 قدم پیچھے ہٹے تھے، آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو اس میں ملک کا کتنا بڑا بھلا ہے. لیکن خیر اب یہ لوگ اگر اس چیز کو سمجھتے تو اچھی بات تھی، لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا کرے گا، اور کوئی بھی پیچھے دیکھیں ہٹنے کو اس وقت وہ تیار نہیں لگ رہا. لیکن دیکھیں میں خود ویسے ہمیشہ ہوپ فل رہتا ہوں، میں بھی ایک اٹرنل آپٹمسٹ کے طور پہ، لیکن وہ آرسن ویلز کا ایک کیریکٹر، آرسن ویل ایک کیریکٹر کا نام ہے، اس نے کہا تھا کہ یو نو in Italy gave birth to Da Vinci and Renaissance, and it had 30 years of warfare and everything and chaos. And Sweden had 500 years of brotherhood and peace. What did it produce? Cuckoo clock. تو جو chaos ہوتا ہے نا، chaos سے جب order نکلتا ہے نا، تو نئی تعمیر نو جو ہوتی ہے اور نئی چیزیں جو بنتی ہیں ٹوٹ پھوٹ کے بعد، تو وہ ٹوٹ پھوٹ ہے جو وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے نئی کریشن کی. وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جس سے نئی لائف، نئے آئیڈیاز، نئی چیزیں کریٹ ہو سکتی ہیں. ہمارے پاس وہ اپرچونٹی ہے اس وقت. اگر ہم اس موقع کو ضائع کر دیں تو اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی. مثلا میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. اس وقت اگر یہ سب پولیٹیشین ہے جو ان سے صرف اتنا بھی بول دیں کہ ہم اس چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ بھائی ہم آرمی کو کچھ نہیں کہیں گے، آرمی ایک ہمارا قومی ادارہ ہے، اس کا یہ کام ہے کہ سرحدوں کا دفاع کرے، اپنی چیزوں پہ فوکس کرے، آپ کریں فوکس، ہم آپس میں طے کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. We do not want مگر anybody to جس طرح سے آرمی یا جس طرح سے ایجنسیز ہر چیز میں انٹرفیئر کرتی ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ان کو سائڈ پہ رکھا جائے، کیونکہ وہ نہیں پیچھے ہٹنے کو تیار، چاہے فارن نہیں پالیسی ہو، نہیں اکانومی ہو، سیاست ہو، ہر چیز میں انٹرفیئر میں جو ہے اس وہ چیز کو صاف ماننے کو نظر آ تیار رہا نہیں، ہے. وہ اس لیے چلیں آپ نہ کیونکہ مانیں، لیکن نہیں میں اس لیے نہیں، ماننے کو میرا تیار یہاں نہیں جی کیونکہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ویکیوم کریٹ کرتے ہیں نا، تو اس ویکیوم میں کوئی نہ کوئی سٹیپ ان ہوتا ہے. ایک انگلش میں سہیں گے نیچر خیر وہ ایبہورز اب ویکیوم. اب اس پہ تو جو قدرت ہے وہ کسی خلا کو پسند نہیں کرتی، اس کے اندر کوئی نہ اب کوئی، اور پاور کا بھی یہ اصول ہے، پاور ایبہورز ویکیوم، اب ہمیشہ اس پاور یہاں میں کوئی سے تو سٹیپ ان. سر اب یہاں سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں تو آپ آپ کو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے لگ نہیں رہے ہیں مجھے، لیکن یہ کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے فیور میں لگ رہے ہیں آپ، لیکن میں بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی فیور میں کیسے لگ رہا ہوں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آرمی کو لگ رہے پولیٹکس ہیں، سے دور، آپ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ بات کو سنیے، دیکھیں زیادتی مت کیجیے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کیوس کے اندر صرف اتنا سا کام ہو سکے کہ یہ پولیٹیشین اکٹھے ہو کے یک ایک پلیٹ فارم پہ آ کے صرف یہ کہہ دیں کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کا ہم سیاسی حل نکالیں گے. We do not want anybody to interfere. کسی ادارے کو نہیں دیکھتے چاہتے، ہیں. نہ عدالت آئے، نہ اس میں فوج آئے، نہ کوئی اور ادارہ آئے. یہ ایک موقع ہے. آپ مجھے کیسے کہہ رہی ہیں میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں؟ میں تو مجھے ایسا لگا سیاستدان کے کہ طور آپ پہ پرو اسٹیبلشمنٹ لگ رہے ہیں. میں بہرحال سیاستدان کے طور پہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ہاں کہ سیاستدان ہے جو سیاستدان کو اس کیوس کے اندر ایک موقع ملا ہوا ہے، اس موقع کو دیکھتے ہیں گریب سر، کریں. بالکل سر، دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا کام ہوتا ہے، اور ہم بالکل اس چیز کے اوپر آگے بھی بات چیت جو ہے وہ آپ سے جاری رکھیں گے، اور امید یہی کریں گے، بلکہ دعا یہی کریں گے. امید تو ہمیں خیر کوئی نہیں رہ گئی ہے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں، کچھ بہتری آ جائے. امید ہوپ از اے سیلف سسٹیننگ نوشن. ہوپ کبھی نہیں ختم ہوتی. تو دیکھتے ہیں سر، لیکن جو انشاءاللہ سچویشن یہاں پر ہے کافی عجیب و غریب ہے، لیکن بہرحال جیسے آپ آپ کہہ رہے ہیں امید بالکل رکھیں ہوپ گے ہونی تو اللہ کی چاہیے. رحمت بھی ہوگی.
قدرت بھی اسی وقت موو کرتی ہے جب آپ امید رکھیں. لیٹس سی. کافی لوگ کیونکہ یہاں پہ پریشان ہیں، لیکن امید کرتے ہیں کہ کچھ بہتری آئے گی. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج جوائن کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.